تو پھر انہیں ادا کیا جائے جو فضیلت سیدہ پہ بیان ہے۔ یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا، یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ یقیناً اس بی بی کے پاس دنیا داری کے رشتوں کے اعتبار سے تعارف کروانے کے لیے کمال کی نسبتیں ہیں۔ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ رسول اعظم کی بیٹی ہے۔ میں دنیا داری کی نسبتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا کہنے؟ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ پیغمبر مرسل اعظم کی بیٹی ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ علی جیسے امیر کی زوجہ ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے۔ اب میں نے آپ کو نسبتیں بتائی ہیں تو اب آپ کو تائید کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اتنی نسبتیں ہونے کے باوجود یہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں۔ اس بی بی کو اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے اور اپنی نسبت کا قد بڑھانے کے لیے دنیا کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میرے بیٹے حسنین جیسے ہیں تو میں اس لیے معتبر ہوں۔ یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی، یہ شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی۔ وہ اور بیویاں ہیں جو باعزت شوہروں سے نسبت پا کے مشہور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بیوی شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ باپ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ اگر میں لفظ ایسے بدلوں تو یقیناً یہی عقیدہ ہونا چاہیے، باپ مشہور ہے تو بیٹی کی وجہ سے، امامت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے، ولایت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے۔ ابھی تک چند بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا فخر ہوتا ہے نبی کی بیٹی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے علی کی زوجہ ہونا، بہت بڑا شرف ہوتا ہے حسنین کی ماں ہونا، لیکن اس نے جملہ کیا کہہ دیا کہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، علی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، حسنین کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ تو ابھی مجلس شروع ہونے سے حدیث قصاص سے آغاز کیا گیا ہے۔ حدیث قصاص میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وقالوہا وقنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا کہ زہرا رشتوں سے نہیں پہچانی جاتی، رشتے زہرا سے پہچان۔ یہ نبی کے پاس اعزاز ہے کہ اس کی سیدہ جیسی بیٹی ہے، یہ علی کے پاس شرف ہے کہ اس کے پاس سیدہ جیسی زوجہ ہے۔ اب میں حدیث قدسی کی تلاوت کرنے لگا ہوں، معتبر ترین حدیث جسے شیعہ قطب میں نقل کیا گیا۔ حدیث قدسی ہے کہ خدا کہتا ہے میرا محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا۔ متوجہ رہے، قبلہ تعین فرمائیں گے آپ، اے میرا مصطفیٰ اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اور حدیث قدسی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا علی کو خلق نہ کرتا تو مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا۔ اور حدیث یہاں رکی نہیں، حدیث اس سے بھی آگے گئی، فرمایا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا ان دونوں کو خلق نہ کرتا۔ شیعہ مذہب کی معتبر حدیث میں نے پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ کائنات بنی ہے وجہ نبی، علی خرز خلقت وجہ نبی، سیدہ خلق ہوئی ہے تاکہ ان دونوں کی خلقت کو پہچنوائے۔
اسی لیے اس پہ ایک حدیث معصوم پڑھنے لگا. معصوم فرماتے ہیں ہم مخلوق پہ حجت ہیں, ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. حضرت جناب سیدہ طاہرہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد کیا کہتے ہیں. ہم مخلوقات پہ حجت ہے اور ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل ہوتی ہے ہمیشہ دعوے کی. یہ حجت کس کی تھی؟ خدا کی. آل محمد کون ہے؟ حجت خدا. حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا خدا کی دلیل ہے, یعنی کہ خدا دعویٰ ہے, یہ دلیل ہے. ہر نبی نے آ کے دنیا کو بتایا کہ اللہ ہے, لیکن دلیل معجزوں سے دی. حضرت آدم نے کہا اللہ ہے, دنیا نے کہا دلیل. فرمایا یہ دیکھو یہ زمین کا بچھنا, یہ آسمان کا قائم ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. جناب نوح دنیا میں آئے, کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا طوفان آئے گا اور کشتی والے بچیں گے, یہ دلیل ہے کہ بھیجنے والا بھی اللہ, بچانے والا بھی اللہ. ابراہیم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا گلزار ہوا. جناب اسماعیل آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. موسیٰ آئے, اللہ ہے, دلیل. فرمایا کوہ طور پہ گفتگو کرنا. یعقوب آئے, اللہ ہے, کہا دلیل. فرمایا یوسف جیسے بیٹے کا حسن دنیا کو دکھانا. عیسیٰ آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا سولی پہ بچ جانا. ہر نبی معجزوں سے اللہ منواتا رہا. اب سر اٹھانا جو علی کا نوکر بیٹھا, کوفے کے منبر پہ بیٹھا تھا میرا شہنشاہ علی, نے فرمایا اللہ ہے. ایک بندے نے پیچھے اٹھ کر دلیل. فرمایا ہم توحید پہ دلیل ہے. ہم بتاتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ مصور کیسا ہے, ہم بتاتے ہیں وہ شافعی کیسا ہے. اس کا مطلب ہے حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت خدا جو اللہ پہ دلیل ہو, جو اللہ کو پہچنوائے, وہ ہے حجت. اب معصوم کی حدیث سننا. معصوم فرماتے ہم ہیں مخلوقات پہ حجت. ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ ہے. تو قریب بیٹھو, یہ میرا ساتھ ہے. ہم نے مخلوقات کو بتایا ہے کہ اللہ ہے. ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے. سیدہ امت پہ حجت نہیں, معصوموں پہ حجت ہے. سیدہ لوگوں پہ حجت نہیں, معصومین پہ حجت ہے. میں لفظ اچھا کر کے دینے لگا ہوں. سیدہ امتوں پہ حجت نہیں, حجتوں پہ حجت. اب وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہوتا, اور میں نبی کو نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا, اور علی و محمد دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. وہی خدا جو قادر مطلق ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قوانین کو کبھی بھی نہیں توڑتا. آیت قرآن فَلَن تَجِدَ اللَّهُ لِسُنَّةٍ تَبْدِيلًا, میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی, میرے آئین کبھی بدلتے نہیں, میرے قانون کبھی ٹوٹتے نہیں. متوجہ رہیے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے, میں جو قانون بنا دیتا ہوں وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے. ہواؤں کا ترنم کے ساتھ چلنا, موجوں کا ایک ہی سمت میں بہنا, دریا کی روانی, سمندر کی طغیانی, بادل کا شور, ہوا کا زور, کلیوں کے چٹک, پھولوں کی مہک, ان تمام کائنات کے امور اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اپنے قانون کے تحت چلا رہا ہے. خدا کہہ رہا کوئی چیز میری زنجیر قانون سے باہر ہے. وہ خدا خالق قانون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قانون بناتا ہوں, ہر چیز اس قانون کے تحت حرکت کرتی ہے. اس نے ہر چیز کا قانون بنایا, یقیناً اس نے ظالم کے لیے بھی کوئی قانون بنایا. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک تو نے ظالم کے لیے کیا قانون بنایا. خدا نے کہا اگر آدم کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو میں نے قرآن میں قابیل کی مذمت کی.
اگر میں قابیل کو معاف کر دیتا تو قانون بن جاتا کہ ظالم کو معاف کرنا اللہ کا قانون ہے۔ میں نے لعنت بھیج کے بتا دیا کہ ظالم پہ لعنت کرنا اللہ کا قانون ہے۔ اگر خدا قابیل کو معاف کرتا قانون اور ہوتا، خدا نے مذمت کی قانون اور ہے۔ اگر خدا نمرود کو چھوڑ دیتا قانون اور ہوتا، اگر اس نے مچھر کے ذریعے مروا دیا تو قانون اور ہے۔ اگر خدا فرعون کو بخش دیتا قانون اور ہوتا، اگر تھپیڑوں کے ساتھ غرق کر دیا قانون اور ہے۔ اگر نوح کے بیٹے کو معاف کر دیتا قانون اور بن جاتا، لیکن اگر بلندی سے پہاڑ کی زمین پہ گرا دیا تو قانون اور ہے۔ تو جو خدا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے ظالموں کو اپنے قانون کے تحت معاف نہیں کرتا، تو پھر کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر قانون میں یہ ہو کہ ظالم پہ لعنت ہوتی ہے اور سیدہ کے قاتل کو معاف کر دیا جائے؟ تو قاتلین سیدہ پہ لعنت کرنا شیعوں کا طریقہ نہیں۔ گفتگو حق سیدہ کی جانب جائیے اگر آپ کی توجہات مکمل مبذول ہیں۔ سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرنا قانون قدرت ہے، اور کوئی چیز بھی قانون قدرت سے باہر نہیں جا سکتی۔ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کو اذان بند کرنی چاہیے، ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کہنے سے ہندو کی دل آزاری ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کہنے سے عیسائی کی دل آزاری ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے منافق کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایسے بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے غاصبین زہرا کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دل آزاری کس کی، ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون قدرت کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، میرے آئین کبھی نہیں بدلتے، میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میں نے خدا کہتا میں نے آدم کی شکل میں قانون بھیجا، جس نے توڑنے کی کوشش کی میں نے اسے توڑا، آئین نہیں توڑا۔ میں نے موسیٰ کی شکل میں آئین بھیجا، جس نے بدلنے کی کوشش کی میں نے اسے بدلا، آئین نہیں بدلا۔ میرے مالک تیرے قوانین کیا ہیں؟ فرمایا کائنات کی ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے وہ قوانین قدرت کے تحت کر رہی ہے۔ میرے مالک تیری مخلوقات کیا ہے؟ تو 4 طرح کی مخلوقات، متوجہ ہے بات کی؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات، یہ ہے پروردگار کی مخلوق۔ خدا نے جمادات کو جب پیدا کیا، یہ جمادات کیا ہیں؟ یہ پہاڑ۔ جب جمادات کو خلق کیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جمادات میں غرور پیدا ہوا۔ ہمارے جیسا کون ہے؟ تکبر کیا جمادات نے، اور خدا کو تکبر پسند نہیں تھا۔ جب پہاڑ نے تکبر کیا تو خدا نے نباتات کو حکم دیا کہ ایک نازک سی کومپل پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کے باہر نکلے، تاکہ اس پتھر کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے کہ جب میری بنائی ہوئی کومپل کی طاقت تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹے سے بیج سے ایک نازک سی کومپل اٹھی، اس نے پہاڑ کے سینے کو پھاڑا، باہر نکلا۔ جو ہی نباتات خلق ہوئی تو نباتات نے بھی اس بات پہ تکبر کیا کہ میں وہ ہوں جو پہاڑوں کے سینوں کو چیرتی ہوں۔ خدا نے حیوانات کو خلق کر دیا۔ جاؤ نباتات کو اپنی غذا بناؤ تاکہ ان کا تکبر ختم۔ جب حیوانات بکھرے ہوئے زمین پہ پھرنے لگے کہ ہم سب سے طاقتور ہیں، تو خدا نے کہا اب انسان کو زمین پہ اتارنا چاہیے۔ انسان نے پتھر کو تراشنا تھا، اس نے نباتات سے غذا لینی تھی اور حیوانات پہ سواری کرنی تھی، لیکن انسان نے زمین پہ آ کے کیا اس نے جس کو تراشنا تھا اسے ہی تراش کے خدا بنا کے سجدہ کر دیا۔
موضوع جناب سیدہ ہے، گفتگو آپ نے، اس نے اسی پتھر کو تراشا اور اسے بت بنایا اور اسے سجدہ کرنا شروع، جس نباتات کو خدا نے غذا بنا کے بھیجا تھا اس نے اسی درختوں کو جھکنا شروع کر دیا، جس حیوانات کو خدا نے ان کے لیے مسخر کیا تھا وہ اسی سے ڈرنا شروع ہو گیا۔ خدا نے کہا میں نے تو تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا اور تو تمام مخلوقات کا تابع ہو گیا، پتھر کو سجدے کر رہا ہے، درختوں کو سجدے کر رہا ہے، حیوانات سے گھبرا رہا ہے۔ تو خدا نے کہا نہیں، اب ان کو کوئی اشرف نمونہ دکھانا پڑے گا۔ پھر کچھ ایسے اشرف اترے، انہوں نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر کی اوقات کیا، انہوں نے انگلی کے اشارے درخت کو چلا کے بتا دیا کہ نباتات کی اوقات کیا ہے، انہوں نے اژدر کے منہ کو چیر کے بتا دیا حیوانات کی اوقات کیا ہے۔ خدا نے کہا یہ ہیں اشرف المخلوقات، جنہوں نے اپنی شرفیت کی بنیاد پہ ہر مخلوقات کو اپنے سامنے جھکا لیا۔ میرے مالک یہ تمام قوانین جو تیرے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمام قوانین کبھی نہیں ٹوٹے، فرمایا کبھی نہیں ٹوٹے۔ میرے مالک سورج وقت پہ طلوع ہوگا، چاند اپنے وقت پہ آئے گا، ہوائیں اپنے وقت پہ چلیں گی۔ میرے مالک کبھی ستارہ زمین پہ چمکے گا، کبھی نہیں۔ جو ہاتھ اب اٹھائے میں اسے دعا دیتا ہوں۔ میرے مالک کبھی سورج بھی زمین پہ آئے گا، کبھی میرے مالک کبھی چاند بھی اترے گا، فرمایا کبھی نہیں۔ میرے مالک یہ تیرے قوانین ہیں، فرمایا ہاں میں یہ قوانین ہیں، چاند زمین پہ نہیں آ سکتا، سورج زمین پہ اتر نہیں سکتا، ستارہ زمین پہ جا نہیں سکتا، کیونکہ میرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے اس زمین پہ ایک ایسی ڈیوڑی اور ایک ایسا دروازہ بھی دیکھا جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، جنہوں نے ستارہ اپنے دروازے پہ گرا دیا۔ میرے مالک تو نے تو قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ تیرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، ستارہ زمین پہ گرا ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، سورج مغرب سے پلٹ کے مشرق میں آ گیا ہے۔ خدا نے کہا میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا تھا، یہ قوانین کے تابع نہیں، قوانین ان کے تابع۔ یہ قوانین کے پیچھے نہیں چلتے، قوانین۔ بات اب اگلے موڑ پہ یہاں آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے قانون بناتے ہیں۔ میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، جناب سیدہ پڑھنا ہے مجھے، میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ ہے آل محمد، بسم اللہ، یہ قانون قدرت کے بانی ہیں، یہ قوانین قدرت کو بناتے ہیں۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اٹھے، میں ابھی دلیل دیتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا قانون لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں بابا جی، قرآن ہے قوانین الہی کی کتاب۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں قوانین قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام قوانین کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں۔ تو قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ۔ اگر تو قرآن میں قانون پہلے بنا ہو اور انہوں نے عمل بعد میں کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہے محتاج قانون، کیونکہ قوانین پہلے بنے، انہوں نے عمل بعد میں کیا۔ لیکن ہمیں کہانی برعکس نظر آ رہی ہے۔ یہ بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی۔ انہوں نے زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ یہ میدان میں پہلے گئے، آیت بعد میں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قوانین قدرت نے ان کے اعمال کے مطابق ڈھل کے بتا دیا تھا کہ آل محمد کے اعمال کا نام قوانین الہیہ ہے۔ اب جو خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے جو آل محمد حلال کر دے وہ قیامت تک حلال رہتا ہے، جو حرام کر دے وہ قیامت تک حرام رہتا ہے۔ سے نکل کے اب اگلے موڑ پہ آ گئی۔ حق سیدہ کی طرف سفر ہمارا جاری تھی، بات اگلے موڑ پہ آ گئی۔ بات یہاں پہ
رک گئی کہ یہ ہے قوانین الہیہ کو بنانے والے. سبحان اللہ. اب دو طرح کے طبقے سامنے آگے بابا جی. ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے امت. دونوں میں فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا. جو قوانین قدرت کے تحت ہوں وہ امت ہے. قوانین قدرت جن کے تحت ہوں. جس نے مقدمہ سیدہ سننا ہے سر اٹھانا. جو قوانین میں ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ یہ قوانین قدرت کتابیں نہیں, قوانین قدرت ان کتابیں. اس کا مطلب ہے کہ امت اور اہل بیت میں فرق ہے. امت وہ ہے جو قوانین پر عمل کرتی ہے. اہل بیت وہ ہے جن کے عمل سے قوانین بنتے ہیں. اتنا سٹیٹس کا فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں. امت قانون کے تابع, قانون الہی اہل بیت کے تابع. تو اب اگر اہل بیت میں سے کوئی ایک امت میں سامنے جائے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ قانون یہ بنتا تھا کہ یہ جاگیر سیدہ کی نہیں تھی, تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون بناتا کون ہے. قانون تو 14 بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دربار میں نبی کی بیٹی نہیں کھڑی تھی, قانون الہی کھڑا تھا. اور جس نے ممبر سے جھٹلایا تھا اس نے حسین کی ماں کو نہیں جھٹلایا, خدا کے قانون کو جھٹلایا. منٹ کے بعد اب تمہید مکمل ہوئی. اب اجازت ہے میں مقدمہ شروع کروں. اس کا مطلب ہے جو دربار میں بیٹھا تھا وہ امتی تھا, جو سامنے تھی وہ اہل بیت, اور اہل بیت قوانین کے تابع نہیں, قوانین ان کے تابع. تو پھر کس قانون کے تحت گواہ مانگے گئے؟ سامنے آئین الہی کھڑا تھا, سامنے قانون الہی کھڑا تھا, امت کو ان کے تابع ہونا تھا. اب آج بڑے سادہ انداز میں اپنوں میں یہ بات کہہ دی جائے نہیں, ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں, یہ متنازع مسائل ہیں. بھائی یہ متنازع مسائل نہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں. یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں, اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. اب خصوصاً جو مجمع میں سید بیٹھے وہ سر اٹھانا, یہ مسئلہ صرف جگیر کا مسئلہ نہیں, یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس فدق جگیر کی مالیت کتنی تھی, کھجوروں کے باغ کتنے تھے, اس چیز کا مسئلہ ہے ہی نہیں. آل محمد مال دنیا کی حریص ہے ہی نہیں. امیر المومنین نے فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی, میرے شیعوں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی. علی فرماتے لیکن مال دنیا میں زینت نہیں ہے. تو جو علی مال دنیا کے مخالفت میں نہج البلاغہ میں خطبے دے چکا ہے. یہ مسئلہ جگیر کا مسئلہ نہیں تھا, یہ مسئلہ قرآن کی صداقت کا مسئلہ. اب تک یہ مسئلہ شیعہ سنی کے لیے متنازع ہو سکتا ہے, نکلو فرقوں کی بحث سے باہر. اگر آج کسی غیر مسلم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کر دیا تو یہ جگیر فدق کے جو طرفدار ہوں گے وہ اسلام کے محافظ بنیں گے. جس نے فدق کا انکار کیا وہ اسلام کا انکار کرتا ہے. اب یہاں تک گفتگو سنیے, اب اگلے نتائج کو ضرور سماعت فرمائیے. وجہ جب شہزادی دربار میں آئی ہے, تو جب بی بی دربار میں آئی ہے تو یہ کیونکہ دنیاوی شہزادی نہیں, یہ مملکت الہیہ کی شہزادی.
دنیاوی بادشاہ اور شہزادیاں چلیں تو ساتھ خادم اور کنیزیں چلتے ہیں. جب شہزادی گھر سے چلی ہے تو یہ شہزادی نہیں چل رہی تھی, شہزادی کے پیچھے محافظ بن کے آیت تطہیر چل رہی تھی. آیت تطہیر ہی میں نے تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت میں نے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. اچھا جناب سیدہ کے معاملے میں کتنی روشن بات ہے کہ اہل بیت کے بارے میں امت دو نظریات کا ہے. ہم مکتب تشیع کو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کا خاندان ہے, مولا امیر المومنین ہے, حسنین کریمین ہیں اور شہزادی ان کی بات بولا. لیکن اس کے مخالف جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد نبی کے گھر کے اندر رہنے والی وہ عورتیں جو ازواج کی صورت میں تھی اور بیٹیوں کی صورت میں تھی. اچھا جناب سیدہ پہ آ کر لطف یہ آیا ہے کہ جس نے اہل بیت میں مولا علی کو نہیں مانا نا, وہ بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو مانتا ہے. اگر اس نے اہل بیت میں جناب حسنین کو نہیں مانا لیکن اس نے آیت تطہیر کا مصداق جناب سیدہ کو مانا ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ اہل بیت میں اس سے مراد اہل البیت یعنی کہ جو نبی کے گھر کے اندر رہتی تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں, تو خدا نے ان کے لیے یہ آیت اتاری ہے, تو اس نے بھی اس آیت میں سے جناب سیدہ کو باہر نہیں نکالا. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے بور نہیں ہوں گے, اب نتیجے میں میرا ساتھ دیں گے. اس نے بھی کہا کہ جناب سیدہ اہل بیت میں, اس کا مطلب ہے دشمن بھی اقرار کر چکا ہے کہ سیدہ مصداق اہل بیت, اور خدا آیت تطہیر میں دعویٰ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے. میں نے منبر پہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. اب جب شہزادی گھر سے نکلی تو صرف شہزادی نے نکلی, آیت تطہیر بھی ساتھ چلی گئی. اب آیت تطہیر دربار میں کھڑی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا, تو صرف جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا جائے گا. اس کا مطلب اگر سیدہ نے مطالبہ غلط کیا تو پھر اس کا مطلب آیت تطہیر نے اعلان غلط کیا تھا. اگر آیت غلط تھی تو اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن غلط تھا. اگر قرآن غلط ہوگا تو پھر پورا اسلام غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دربار میں اکیلی زہرا نہیں کھڑی تھی, پورا اسلام کھڑا تھا. آدم سے لے کے محمد تک کے نبی کھڑے تھے. اب جو زہرا کو جھٹلائے گا تو صرف زہرا کو نہیں جھٹلائے گا, پورے اسلام کو جس نے انکار کیا. یہ انکار سیدہ نہیں ہوگا. فتح کے موقف اس مضمون پہ موضوع پہ مفصل گفتگو میں کروا چکا ہوں, بہت سی مجالس فتح پہ پڑھی. آج بالکل نئے زاویے جو آج سے پہلے نہیں پڑھے وہ میں منبر سے پڑھنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ کو جھٹلایا گیا تو سیدہ دعویٰ اگر سیدہ کا معاذ اللہ حق پہ نہیں تھا تو پھر سیدہ کا صرف دعویٰ ہی نہیں, آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا کیونکہ اس سے پہلے آیت تطہیر اعلان کر چکی ہے. اب جب شہزادی دربار میں آئی ہے تو جو بی بی کے ساتھ مجمع آیا ہے, یہ مجمع کتنا خوبصورت ہے. جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اگلے جملے میں قبلہ آپ کی تائید اور دعا مجھے چاہیے. بی بی اس مجمع کو لے کے دربار میں آئی ہے جو 1 سال پہلے توحید کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا. سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. شہزادی مجمع وہ لے کے گئی ہے جو 1 سال پہلے اللہ کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا. اور یہ جو 4 گواہی دینے کے لیے گئے ہیں نا, جو 3 گواہی دینے کے لیے سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ 3 جو تھے یہ یا تو اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے یا رسول اللہ کے گواہ بن کے گئے یا سیدہ کے گواہ. اب یہ گواہ کھڑے ہو گئے بی بی نے. اور ایک بات میری نوجوان نسل یاد رکھے, اس موضوع پہ جتنی میری ریسرچ اور جتنی میری تحقیق, کیونکہ شہزادی نے ذمے میری خلقت کی وجہ یہ ڈیوٹی دی, تو جتنی میری ریسرچ ہے جناب سیدہ کا مطالبہ 1 نہیں 2 تھے. ایک مطالبہ فدق, ایک مطالبہ میراث. بیک وقت بی بی نے 2 مطالبے کیے تھے.
اور دونوں مطالبات میں بی بی نے حکومت کو شکست دی. جب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا، بی بی نے کہا کہ میری فدق جو میری جگیر ہے اس پہ جو قبضہ ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. یہ پہلا دعویٰ تھا بی بی کا. پہلے دعویٰ بی بی نے میراث نہیں کیا، پہلے دعویٰ بی بی نے یہ کہا کہ میری جگیر پہ جو میرے پاس تھی اس میں تم نے اپنے عامل بھیج کے میرے عاملوں کو جو اٹھایا ہے وہ کیوں اٹھایا ہے. اچھا یہ عام یہاں کا بھی لا یہی ہوگا اور پاکستان کے قوانین بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی جگہ کسی کے پاس ہو اور کوئی دوسرا اس پہ آ کے قبضہ کر لے تو گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا. جس نے قبضہ کیا ہے وہ گواہ دے گا کہ یہ جگہ میری تھی. اب یہاں پر الٹ یہ ہو رہا ہے کہ قابض مالک سے گواہ مانگ رہا ہے. حاکم نے بی بی سے گواہ مانگے اور شہزادی کا پھر دیکھیے گا قوانین الہی بدلتے نہیں. موضوع یاد رہے، شہزادی نے پہلا گواہ امیر المومنین کو پیش کیا. یہ کون ہے؟ تاریخ کے مورخ نے کہا زہرا کا شوہر، لیکن ہم نے تو مورخ کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھنا. مورخ نے کہا سیدہ نے اپنے شوہر کو بطور گواہ پیش کر دیا. یہ صرف سیدہ کا شوہر نہیں، خدا کہہ رہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ہمارے اندہ ہو علم الکتاب. میرا حبیب یاد کر اس وقت کو فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کر اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں گے. آدم اپنی امت پہ گواہ، نوح اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ. اور خدا کہہ رہا پھر وہ وقت آئے گا جب ہم ان تمام انبیاء پر تجھے گواہ بلائیں گے. مثلا خدا کہہ رہا بروز قیامت آدم گواہی دے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. نوح گواہی دے گا کون میرے سفینے پہ گیا تھا کون نہیں بیٹھا. ابراہیم گواہی دے گا کس نے پتھر مارے کس نے ساتھ گیا تھا. موسیٰ گواہی دے گا کون میرے ساتھ گیا تھا کون پیچھے رہ گیا تھا. ایک ایک نبی اپنی امت پہ گواہ دے گا. اور خدا کہتا ہے کہ میرا محمد پھر تیرا عہدہ یہ ہے میں تجھے صرف امت پہ گواہ نہیں بلاؤں گا، تو نبیوں پہ گواہ بن کے آئے گا. تو بتائے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. نوح سفینہ صحیح لے کے چلا تھا کہ نہیں چلا تھا. ابراہیم نے حق تبلیغ کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. نبی امتوں پہ گواہ ہوں گے، تو نبیوں پہ گواہ ہوگا. نبی کا یہ سننا تھا، نبی کا سر سجدے میں جھکا. فرمایا میرے اللہ پھر اس کا مطلب ہے صرف آخری گواہی میری ہوگی. فرمایا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم. پھر تیرے اور میرے درمیان وہ گواہ آئے گا. ایک تیری گواہی کے لیے میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس علم الکتاب کا مالک ہے. اس میں تمام تفاصیل لکھا. علم الکتاب کا مستحق صرف اور صرف حسنین کا بابا، غازی کا بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو جسے قیامت کے میدان میں محمد اللہ کے ساتھ گواہ لے کے آئے گا. اسے بطول دربار میں گواہ لے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب علی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا. اس کا مطلب ہے کہ صرف بات تو بڑی دور چلی جائے گی. صدق کو چھیڑو گے تو بات بہت دور جائے گی. اس کا مطلب ہے صرف گواہ بطول نہیں جھٹلایا گیا، گواہ توحید جھٹلایا گیا. جسے توحید نے اپنے ساتھ گواہ لے کے آنا ہے اسے جھٹلایا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ عدالت کو گواہوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب عدالت کو اطمینان نہ ہو دعوے پہ تو وہ دعوے میں گواہ لے کے آتی کہ ہم دعوے میں مطمئن نہیں، گواہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ عدالت سیدہ کے دعوے میں مطمئن نہیں تھی تو انہوں نے گواہ مانگ لیے. تو اب اگر گواہ غلط مطالبے پہ گواہی دے تو اس کا مطلب ہے صرف مطالبہ غلط نہیں، گواہ بھی غلط. کتنے اندھے کنویں میں گر رہا ہے مسلمان. ایک شخص کو بچاتے بچاتے کتنی بڑی اسلام کی عمارت گرا رہا ہے. تم چند شخصیتوں کو بچاتے ہو اسلام کی عمارت گرا رہے. تم کہتے ہو جناب سیدان علی کو گواہ پیش کیا، تم نے لکھا کتابوں میں، اور علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا. جب علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب انڈر لائن کیا نکلتا ہے کہ علی نے معاذ اللہ گواہی غلط دی تھی. تو جب علی نے گواہی غلط دی تو چوتھے نمبر پہ علی کو خلافت کیوں دی؟
اور صرف فدق واپس نہیں کرنا پڑے گا، خلافت مشکوک ہو رہی ہے۔ اور تم نے کہا کہ خلافت راشدہ کا خاتمہ علی پہ ہوا تھا، تمہارا چوتھا خلیفہ راشد علی ہے، تو جب اس کی گواہی ہی حق پہ نہیں تھی، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں فدق حق تھا اور خلافت حق تھی۔ اگر فدق حق نہیں تھا تو پھر خلافت بھی حق نہیں تھی، تو پھر ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو امامت ہے، پھر تمہاری خلافت مشکوک ہو رہی۔ اس کے بعد آگے چلے بی بی نے جو اگلے دو گواہ پیش کیے وہ کون تھے؟ وہ بی بی کے شہزادے تھے۔ مورخ نے پھر لکھا کہ ماں نے بیٹوں کو گواہ پیش کیا، مورخ پھر غلطی کر گیا، یہ ماں بیٹے نہیں پیش کر رہی، ان بیٹوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ آؤ رسول سے پوچھو۔ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار زمین پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ حسنین کی گواہی ٹھیک نہیں تھی تو پھر جنت کی سرداری مشکوک ہو جائے گی، پھر قیامت والے دن ایک نئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے کہ آدم کہہ سکتا ہے میرے اللہ میں نے ایک وہ دانہ کھایا جو مجھ پہ حرام نہیں تھا اور مجھے جنت سے نکال دیا، انہوں نے پوری جگیر کا مطالبہ غلط کیا اور انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ تو پھر آج مسلمان جتنی عبادت کر رہے ہیں یہ ساری عبادت کے پیچھے تو لالچ جنت کا ہی ہے نا، تو جب سرداری ہی مشکوک ہو گئی پھر جنت کہاں سے لو؟ اب حسنین کریمین بطور گواہ کھڑے ہیں۔ اچھا اب سامنے سے کیا کہہ کے گواہیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ رشتہ داری ہے، شوہر ہے جی بیوی کے ساتھ، تو مالیت میں حصہ ہے، ملکیت میں حصے دار ہے، گواہی نہیں، نصاب شہادت پورا نہیں، شہادت کا قورم پورا نہیں۔ بی بی کے پاس آخری گواہی کون سی تھی؟ ام ایمن، یہ بی بی کی کنیز تھی، شہزادی اسے لے کے گئی تھی بطور گواہی۔ اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ صرف شیعہ کتب سے نہیں، اہل سنت کتب سے بھی کہ یہ بی بی نے گواہیاں۔ اب ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نصاب شہادت مکمل نہیں تھا تو دعویٰ خارج ہوا۔ نصاب شہادت اس لیے مکمل نہیں تھا کہ مولا علی شوہر تھے، حسنین بیٹے تھے، تو بی بی کے پاس ایک کنیز تھی ام ایمن، اور ایک عورت کی گواہی جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی۔ میری شہزادی آپ کے پاس گواہیاں اور بھی تھیں، آپ کے گھر میں ام الفضل بیٹھی تھی، آپ کے گھر میں اسما بنت امیس بیٹھی، آپ کے پاس فضہ جیسی کنیز موجود، آپ کے پاس ام سلمہ جیسی زوجہ پیغمبر موجود۔ بی بی ام ایمن کا چناؤ کیوں کیا؟ فضہ جیسی شہزادی کے ہوتے ہوئے ام ایمن کو کنیز منتخب کیوں کیا؟ اب نوجوان متوجہ رہنا، یہ شہزادی کی جنگ تھی، بی بی جانتی تھی کہ سامنے سے ایک من گھڑت حدیث پیش کی جائے گی کہ ہم نہ وارث، نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے، اس ایک حدیث کی وجہ سے میرا دعویٰ خارج کیا جائے گا۔ بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی، یہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول کی کنیز بھی نہیں تھی، یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی میراث سے رسول کو ملی تھی، رسول کی میراث سے زہرا کو ملی تھی۔ بی بی نے اکیلی ام ایمن حاکم کے سامنے کھڑی کر دی کہ تیرے دعوے کی رد تو میری کنیز ہے، تو کہتا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو اگر یہ حدیث سچی تھی تو میرا باپ اس کا وارث کیوں بنا؟ یہ تو میراث میں میرے باپ کو ملی اور میرے باپ سے مجھے میراث میں ملی۔ اکیلی ام ایمن بی بی نے حاکم کے دعوے کی رد میں کھڑی کر دی، جس کی کنیز حکومت کا رد ہو۔ تو اب کہتے جی علی نے کیوں کچھ نہ کیا جہاں کنیزیں کام کر رہی ہوں؟
शहजादी ने जब कहा, उन्होंने कहा जी गवाहियां, बीबी ने कहा नहीं, मैं गवाह नहीं बदलूंगी, मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अली की जगह सलमान ले आऊं, हसनैन की जगह अबू ज़र और कंबर और मिकदाद और अमार को ले आऊं। बीबी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गवाहियां नहीं बदलूंगी, कम अज कम मौरख लिखेगा तो सही ना कि कौन गवाह झुटलाए गए। मैं फजाइल, बीबी ने अपना पहला मुकदमा वापस लिया और खड़े खड़े बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। बीबी ने कहा चल ठीक है, फतक मेरी जगीर तू मुझे नहीं दे रहा, मुझे मेरे बाप की मिरास दे, बेटी हूं। और बीबी ने ये जुमला कहने से पहले कहा, बीबी ने कहा ए कहाफा का बेटा तू बता, क्या तू अपने बाप का वारिस है? क्या तुझे तेरे बाप की मिरास मिली? क्या लगा मिली। फिर तुझे तेरे बाप की मिरास मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मुझे मेरे बाप की मिरास दे, मैं बेटी हूं, मैं बाप की मिरास लेना चाहती हूं, मुझे मेरे बाप की मिरास दे। सामने से आवाज आई कि रसूल की बेटी, जब हमने तुम्हें कहा है कि तेरे बाबा की हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, अगली सतर पढ़ूं और सैयदा की दहलीज पर सजदे में गिर जाऊं और उम्र जनाबे नूह की उम्र की मानद हो तो शुक्र अदा ना हो। जब उसने कहा ना कि तेरे बाबा ने कहा था हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, बीबी ने चादर के नीचे से सर उठा के कहा तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था। अब अगर कहे नहीं तो खिलाफत जा रहे, अगर कहे बनाया था तो बीबी कहेगी अभी तो तू कह रहा है कि हम ना वारिस बनते हैं, क्या बात है, क्या बात है, ना वारिस बनाते हैं। ये मुसलमान अब जितनी कत्लो गारत करनी है कर लें, जितनी दहशत गर्दियां करनी है कर लें, लेकिन ये हदीस क़यामत वाले मैदान में इनके गले पड़ेगी। ये जो मन घड़त हदीस पे पूरे के पूरे मजहब की छत खड़ी की हुई है ना कि नबी ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, और खुदा सूरह मरियम में कह रहा तिलकुल जन्नतुल्लती नूरसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हमने जन्नत का वारिस उन लोगों को बनाया हुआ है जिनको हमने दुनिया में मुत्तकी किया हुआ था, जिन्हें हमने इबादत गुजारों में से मुत्तकी चुना हुआ था, हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है, हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। आयत कुरान की ये नहीं कह रहा खुदा मैंने जन्नत अता की हुई है, मैंने हिबा की हुई है, खुदा कहता हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। आज नमाजें पढ़ रहे हो जन्नत के लालच में, खुद कुछ हमले कर रहे हो जन्नत के लालच में, मुसलमानों को काफर कर रहे हो जन्नत के लालच में। जब क़यामत के मैदान में ये उम्मती नबी के सामने खड़े होंगे, या रसूल सब कुछ किया था जन्नत के लालच में तो अब देना हमें जन्नत। रसूल फौरन कुरान की आयत पढ़ के गए खुदा ने जन्नत विरासत में दी है और हम ग्रोह अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। तुम्हारा ही दावा तुम्हारे गले की हड्डी है। शहजादी ने कहा मेरे बाप की मिरास मुझे वापस। उसने कहा सैयदा मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। बीबी ने कहा अच्छा क्या खुदा कुरान में नहीं कहता वो वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। सुलेमान बाप का वारिस बन सकता है तो मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं? बीबी ने कहा खुदा कुरान में कहता हमने आले यकूब को उसका वारिस बनाया था, आले यकूब बाप की वारिस बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? बीबी ने कहा तू कह रहा है कि मेरे बाबा ने कहा था कि हम वारिस ना बनते हैं ना बनाते हैं, ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी, तुझे क्यों कही? क्या मेरे बाबा जानते थे कि उनके बाद खिलाफत तेरे पास आएगी? अगर जानते थे तो फिर 3 दिन सकीफा में इज्तिमा क्यों हुआ? अगर तुम कह रहे हो कि ये फैसला नबी ने नहीं किया था, ये महाजर और अंसार ने मिलके किया है, तो अगर नबी को नहीं खबर थी कि मेरे बाद हाकम तू बनेगा तो हदीस तुम्हें क्यों कह के गए? आज लोग तरह तरह के इस मौजू को बजाय रिसर्च करने पे इस पे सवालात किस तरह के उठाते हैं जी। कैसे हो सकता है वो लोग जो नबी की कुर्बत में रहे हो, जो उन्होंने नबी की सोहबत इख्तियार की हो, वो ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? तो तुम अपने अकीदे की बुनियाद पे कुरान का इनकार क्यों कर रहे हो? यूसुफ के जो बाकी भाई थे वो यकूब के बेटे नहीं थे? बरादरान यूसुफ जो थे किबला ताईद फरमाएंगे वो जनाब यकूब के बेटे थे। सिर्फ जनाब यकूब के बेटे नहीं, जनाब इसहाक के पोते, सिर्फ इसहाक के पोते नहीं इब्राहिम के पड़पोते थे। 3 नबियों से रिश्तेदारी होके भी गुमराह।
والی مجلس تو پڑھ نہیں رہا میں، تو ایک مقدمے کی بنیاد آپ کی نسلوں کے لیے جناب ابراہیم سے بھی رشتہ داری، اسحاق سے بھی رشتہ داری، یعقوب سے بھی، 3 نبیوں کے رشتہ دار ہو کے مقصد برادران یوسف گمراہ ہو. مجھے قرآن میں کوئی مولوی میری زندگی کی آخری سانس تک ثابت کرے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے، مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، باپ سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے. آیت گواہی دے رہی ہے. جب جناب یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا کسی بہانے سے، جب بادشاہ مصر بڑا لمبا واقعہ، تو کہا تھا کہ میں اس کو روک رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے واپس کر کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، تو ہم باپ کو کیا جا کے جواب دیں گے. باپ سے بھی محبت کی تصدیق خدا قرآن میں کر، باپ کو قسم دی تھی اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے قائل تھے. میں قرآن کی صورت یوسف سے ثابت کر سکتا ہوں عہد و پیمان کے بھی قائم تھے، باپ سے بھی محبت کرتے تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود نبی کے بیٹے ہو کے مذمت کے حقدار کیوں ہوئے. آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا نہیں یوسف کے بھائی حق پہ نہیں تھے، یوسف کے بھائیوں کو غلط کیوں؟ نبی کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے. کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر نبی کے گھر رہ کے گمراہ ہو؟ تو نبی کے گھر رہ کے اگر نبی کے بیٹے گمراہ ہو سکتے ہیں، اب یہاں بھی اگر کوئی نہیں سنے گا تو اس سے آگے اب پانی ہے. یوسف کے بھائی کس وجہ سے ہوئے؟ صرف قرآن نے کہا ایک چیز پہ پورا کا پورا شجرہ بھی ان کا فائدہ نہ دے سکا. نہ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ دیا، نہ نبی کا پوتا ہونا فائدہ دیا، نبی کا پڑپوتا ہونا فائدہ دیا، نہ نبی کے گھر میں رہنا فائدہ ہوا. صرف ایک عمل کی وجہ سے، حجت سے حسد کر بیٹھے. یوسف سے حسد کیا. اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی بھی نہیں بننا چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ نبی ہم بن ہی نہیں سکتے، نبی تو اللہ نے بنا. صرف حسد کیا تھا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے. اس کا مطلب نبی کسی سے زیادہ پیار کرے تو دوسرے میں حسد آنا فطری عمل ہے. تو صاحبان اس کا نمونہ خدا قرآن میں دے چکا ہے. یعقوب نے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کی تو باقی بیٹے حسد میں مبتلا ہو گئے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی بدر میں بھی علی بھیجے، احد میں بھی علی بھیجے، خیبر میں بھی علی جائے، خندق میں بھی علی جائے، تارا بھی علی کے دروازے بھی آئے، جبریل بھی علی کا نوکر بنے، انگوٹھی بھی زکات میں علی دے، آیتیں بھی قرآن میں علی کے لیے آئے، باب العلم بھی علی بنے، باب الحکمت بھی علی بنے، مسرد علم کا وارث بھی علی بنے، مسرد حل عطا بھی علی بنے، عین اللہ بھی علی کو کہا جائے، حبل اللہ بھی علی کو کہا جائے، جنب اللہ بھی علی کو کہا جائے، ید اللہ بھی علی کو کہا جائے. جس علی کے اتنے فضائل ہو، یوسف ایک حسن کی وجہ سے بھائیوں کو حاسد کر گیا، علی اتنی فضیلتوں کی وجہ سے منافقوں کو حاسد کر گیا. بہت پھیل رہا ہے، اسے مختصر کرو. دشمن حق کے سیدہ کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکنے لگا. وہ ایک ایک لائن کے سوال جو سوشل میڈیا میں بچوں کو کیے جاتے ہیں ان کے جلدی جلدی جواب دیا. کیسے ہو سکتا ہے نبی کے قریب رہنے والے؟ میں نے ثابت کر دیا یوسف کے بھائی نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گئے. نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گیا، مثال قرآن میں موجود ہے. اس سے اگلا ایک سوال کر کے امت کو پریشان کیا جاتا ہے، بچوں کو، شیعہ سنی سب بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے. دیکھیں جی عقل تسلیم نہیں کرتی. اگر وہ اس فیصلے میں غلط تھے تو نبی کے پہلو میں تدفین کیوں؟ بڑی خاموشی کے ساتھ جملہ سنیے گا. یقین کریں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی سیدہ کے مقدمے میں گواہی ہے. اب
कलीम भाई इससे भी ज्यादा मजमा चुप हो जाए मुझे तसल्ली होगी कि आप खामोश हैं, इसका मतलब है कि आपको तजवीज हुई, वरना अकबर भाई की नींद पे कोई असर नहीं है। ठीक है, अब जो बंदा एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो जाता है ना, तो नासिर भाई ये फितरी अमल है कि उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा इस चीज पे अपसेट होगा कि ये इन्होंने क्या कह दिया। मैं फिर जुमला कहने लगा जी, ये तदफीन भी सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाह। चले आए खुल के बातें करते हैं जी, खुल के फराखे दिल से बात कर लेते हैं। आपने हमारे गले में भी तक ये तोक डाला हुआ है ना, देखें जी नबी के पहलू में दफन है, तो ये नबी के पहलू में दफन यकीनन नबी के जाने के बाद हुए जी, नबी के जाने के बाद हुए। तो खुदा तो कुरान में कहते ये नबी की कब्र कहाँ है? कब्रिस्तान में नहीं जी, कहाँ है? ये नबी के हुजरे में जी। रसूल अपने हुजरे में दफन है जी, हुजरा बाजार में था नहीं, घर के अंदर, घर के अंदर। तो खुदा तो कुरान में कहता खबरदार मेरे नबी के घर में बगैर वजह के दाखिल ना होना। मैंने कहा था कि आखिरी कील ठोकने लगा, इसके बाद दलाइल के दरवाजे बंद। खुदा कुरान में कानून बना चुका है, नबी के घर में बगैर इजाजत दाखिल ना होना। कब्र हुजरे में, हुजरा घर में, दफन किसकी इजाजत से हुए? ना ना ना, अभी बात वहां खड़ी है जहां आपका शऊर का परिंदा भी नहीं पहुंचा। अभी तो बात मैं कहां लेके जाने लगा। भाई नबी जिंदगी में इजाजत देते तो हम कह सकते थे नबी की जिंदगी में कोई शख्स मरा, उसे कहा यार रसूल अल्लाह मैं आपके हुजरे में दफन होना चाहता, रसूल ने इजाजत दे दी। रसूल दुनिया से जा चुके हैं, इजाजत कहां से मिली? कहते जी 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 हम बताते हैं इजाजत कहां से, किसने इजाजत दी थी? वो कहते जी इजाजत दी थी नबी की बीवियों ने, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी, वो बेटियां थी और उन्होंने, मैं बड़े इज्जत के साथ बात कर, उन्होंने इजाजत दी थी। अच्छा, उन्होंने इजाजत किस रिश्ते के एतबार से दी थी? नबी की ज़ौजा होने की हैसियत से। तो हुजरा तो नबी का था, जी जी वो हुजरा नबी का था, लेकिन उनको वो बीवी होने की वजह से हिस्से में मिला था। अच्छा, बीवी को हिस्सा मिल सकता है, बेटी को मिला क्यों नहीं मिल सकता? तुम तारीखों से फतक मिटाओगे, तुम तारीखों से फतक मिटा सकते हो, तुम रावी का इनकार कर सकते हो, तुम रवायत का इनकार कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो ये रवायत ही नहीं है, तुम ये कह सकते हो ये रावी ज़ईफ है, तुम ये कह सकते हो ये शियों की बनाई हुई बातें हैं। तदफीन तो हमने नहीं की। तो मलकियत रसूल में कोई सहाबी दफन कैसे हुआ? इजाजत किसने दी? अगर इजाजत मिरास की वजह से मिली थी तो ये है बीवी के हक में जिंदा गवाही। बीवी अपने हिस्से से बाप को हुजरे की कब्र दे सकती है, बेटी अपनी जागीर का मुतालबा क्यों नहीं कर सकती? बस अब क्योंकि तफसील का वक्त होता तो इसके बाद एक मुफस्सल जवाब मैंने सोचा हुआ था, जो सवाल किया जाता है कि मौला अली ने फदक को वापस क्यों नहीं दिया। तफसीली जवाब देता है, इसमें बहुत से दलाइल के अंबार लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक दलील दे देता हूँ। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर जब बीबी को कहा गया ना कि हम आपको जागीर नहीं देंगे, तो बीबी ने दरबार में खड़े हुए कहा मैं ये मामला अल्लाह के सपुर्द करती हूँ। जो चीज सैयदा ने अल्लाह के सपुर्द कर दी, अली वो फैसला सपुर्द खुदा से वापस लेना नहीं मौला अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में खत मौजूद है, जो अली ने लिखा था, और अली ने खत में लिखा था कि हमारे पास रूए जमीन पे एक जागीर फदक थी जो हमसे छीन ली गई, लेकिन मैंने उस पे दोबारा तसल्लुत इसलिए नहीं किया कि ज़हरा उस मामले को अल्लाह के सपुर्द कर चुके थे। रोते हुए दरबार से चली गई नबी।
دور دراز سے آئے ہوئے چہرے میرے بھائی سید عویس شاہ، جتنے ماتمی عزادار دور دراز سے آئے ہیں، نبی کی بیٹی تمہارا آنا قبول فرمائے۔ آج کی رات شیعوں کو خبر تھی کہ یہ گھر میں بیٹھنے والی رات نہیں، آج کی رات ماتمی تڑپ تڑپ کے امام بارگاہوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑی دیر جائیں، کسی بارگاہ میں بیٹھ کے رو لیں۔ میرے ساتھ شادی آج سارے شیعہ رونے کے اس لیے آتے ہیں کہ جو ہر مجلس میں رومال لے کے جاتی ہے آج اس کی مجلس ہے، آج زینب رومال لے کے بیٹھی ہے، آج دروازے پہ حسین کھڑا ہے، آج تمہاری چیخیں علی سن رہا ہے، آج ماتمیوں کے ساتھ پہلو میں سجاد بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہر کسی کی مجلس میں آتی ہے، تبوت علی کا ہو پرسل زہرا، تبوت حسن کا ہو پرسل زہرا، تبوت حسین کا ہو، سجاد کا ہو، جو ہر کسی کی مجلس میں جاتی ہے، آج ہے اس کی شہادت، آج ہر کوئی اس کی مجلس میں آیا ہے۔ بیٹا کربلا چھوڑ کے آیا ہے، بیٹی شام چھوڑ کے بس یہاں سے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں، یہیں سے چیخ ضرور مومن کے دل سے نکلے گی، آئی تھی تو سر کے بال کالے تھے۔ اللہ اولاد کی زندگیاں کرے، اللہ بچوں کی زندگیاں کرے، واپس گئی سر کے بال سفید ہو گئے۔ جتنی دیر کھڑی رہی بیٹوں کو دیکھتی رہی۔ یہ ہے ولایت علی کی مبلغہ۔ رسول کے جانے کے بعد زخمی زہرا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے میں مہاجر اور انصار کے گھروں میں جاتی تھی۔ غلط پڑھوں میں آج کی رات نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، تم کہتے ہو صرف زینب شام کے بازار میں گئی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی مدینے کی گلیوں میں ایک ایک صحابی کے گھر جاتی، دروازے پہ دستک دے دے کے کہتی ہو مسلمانوں کیوں بھول گئے غدیر والا اعلان، کیوں چھوڑ دیا تم نے حسین کے باپ کو مدینے کی گلیوں میں تنہا۔ آخری جو بیوی جی صحابی کے گھر میں گئی ہے اس کا نام معاذ بن جبل ہے، آخری مدینے میں یہ صحابی ہے جس کے گھر زہرا گئی اور رو کے اٹھ کے واپس آئی ہے۔ اس نے کہا سیدہ میں کچھ نہیں کر سکتا، زیادہ لوگ حکومت کے طرفدار ہو گئے، کچھ درہم و دینار کے لالچ میں، کچھ مال کے لالچ میں، بی بی علی کے ساتھ چند لوگ ہیں۔ جب معاذ کے گھر سے اٹھی ہے نا تو بازار میں آئی ہے، تو جب دیکھا بی بی نے علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں زندگی قربان کروں زہرا تیرے جملے پہ۔ بی بی کو خبر ہو گئی کہ علی نے معاذ کا جملہ سن لیا ہے کہ زہرا علی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ۔ یا علی مدینے کے لوگ تجھے نہ پہچانے میں تجھے پہچانتی۔ میں نے آج سے 4 یا 5 سال پہلے ویسے علی کا یام فاطمیہ کیے تھے کم میں معصومہ کی حرم میں، تو وحید خراسانی صاحب نے بی بی کی شہادت پڑھنی تھی، تو میں اس مجلس میں بڑے انہماک سے شامل ہوا کہ بڑی عظیم شخصیت ہے وحید خراسانی، بی بی کی شہادت پڑھیں گے، کچھ ایسی روایات سننے کو ملیں گی۔ میں اس مجلس میں خود شریک تھا، علماء کی ایک کثیر تعداد مجلس میں بیٹھی تھی، معصومہ حرم کے اندر مجلس تھی، معصومہ کم کی حرم کے اندر شہادت شروع ہوئی ہے۔ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، وحید خراسانی نے ایک جملہ پڑھا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حرم کانپ رہا ہے معصومہ کا، اتنا گریا ہوا کہ اس کے بعد نہ شہادت کسی نے سنی نہ کسی نے مصحف سنا۔ بزرگ عالم دین نے مصحف شروع کرتے سر سے امامہ اتار کے منبر پر رکھ کے کہا اس کی غربت کیسے بیان کروں جس کی خبر شہادت سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ ریت میں منہ کے بل گر گیا۔ جو علی ساری زندگی نہیں رویا تھا، سلمان و ابوذر نے اس علی کو چیخے مار کے روتے سنا۔ سلمان و ابوذر ہاتھ باندھ کے
کھڑے ہو گئے، کہتے تو ہمارا آسرا ہے مولا، تجھے دیکھ دیکھ کے تو ہم نے صبر سیکھا ہے مولا، تیرے گلے میں رسی آئی تو نہیں رویا مولا، تیرا دروازہ جلا تو نہیں رویا مولا، اب تو چیخے مار کے کیوں رو رہا ہے؟ علی نے فرمایا سلمان میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میری مددگار دنیا سے چلی گئی، میری غمخوار دنیا سے چلی گئی، کیسے پڑھوں جلتا ہوا دروازہ، کیسے پڑھوں گزرتی ہوئی فوج، مجھے مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس کی جلالت کی قسم، کریم کربلا کے سجدے کی قسم، شہادت زہرا ممبر سے پڑھی ہی نہیں جاتی، شہادت سیدہ ممبر سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس بی بی کے ساتھ مومنین کی بڑی عقیدت ہے، اس کے وہ مصائب پڑھے جائیں نا جو کتابوں میں لکھے ہیں، مجھے حسین کی ماں کی قسم امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے، تمہیں صرف ڈر ڈر کے خوف خوف سے بچ بچ کے اتنا بتا دیتے ہیں، گھر جلا دیا تھا، دروازہ جلا دیا تھا، پہلو زخمی ہوا تھا، سر پہ رکھو میرے قرآن، آج کی رات اگر کوئی ایک سید مجھے اجازت دے، میں بی بی کے پردے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا جتنی دیر زندہ رہی ہے چہرے پہ تماچے کا نشان، رو رو کے کہتی ابو الحسن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے چہرے پہ وہ داغ ہے جسے تیری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، علی جیسا امیر رات کی تاریکی میں مدینے کے باہر جا کے رو رو کے کہتا تھا یا رسول اللہ اگر تو نے زندگی میں وعدہ نہ لیا ہوتا اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی میں زندہ تھا، بطول منہ کے بل زمین پہ زخم نہیں پڑے جا سکتے، میں نے پہلے کہا زخم سیدہ پڑھے نہیں جا سکتے، میں نے تو آپ کے ڈر سے نہ دربار پڑھا، نہ چاک چاک ہوتی تحریر پڑھی، نہ مسلمانوں کا ہجوم پڑھا، نہ جلتا ہوا دروازہ پڑھا، ڈر گیا میں خود ماتمی ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے دل نازک ہیں، ایک سطر اور پردے کے ساتھ کہنے لگا ہوں مجھے یہی قسمیں جو میں نے کھائی ہیں انہی قسموں کے ساتھ اگلا جملہ پڑھا، تمہیں بتایا جاتا ہے صرف بی بی کا دروازہ گرا، رکھو میرے سر پہ قرآن سیدو صرف دروازہ نہیں گرا، مسلمان بیل سے لے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے، انہوں نے صرف بطول کا دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کا گھر گرا دیا، زہرا کی گرتی ہوئی چھت تھی، بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو اٹھایا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو چھپائے، کبھی حسین کو چھپائے، اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لے کے زخمی پہلو، زخمی بازو، زخمی چہرہ، لہو سے بھری ہوئی زہرا اپنے بچوں کو چھپایا تھا، یا زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا رو کے کہتی اماں تو بڑی زخمی ہے، رو کری زینب مائیں بیٹیوں کو تربیت دیتی ہے، آنکھیں کھول کے سیکھ لے جیسے آج میں نے تمہیں بچایا، شام غریبا جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم اکٹھے کر اللہ کائنات کی بیٹیوں کا احترام سکھانے والی زخمی ہو گئے، بس بالکل قریب آخری دو جملے، مستورات میں جنازہ اٹھے گا سیدہ کا، میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں سر کے بال کھول کے زہرا کو رونا، آج شام کی ملکہ ماں کے جنازے پہ آئی ہے، سادات و غیر سادات اتنی زخمی ہو گئی، میں پھر جملہ چھپا کے پڑھنے لگا کتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی، جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا، قبلہ عاصم صاحب میرے بھائی ہیں تشریف فرمائیں، علماء سے پوچھ لینا پہلو بایاں زخمی تھی، تصویر دائیں ہاتھ سے کیوں نکلتی،
زخمی ہوں تو ایک ہاتھ پہلو پہ آتا ہے، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، دوسری انگلیوں پہ تلوار کی نیام کا زخم تھا۔ انگلیاں سیدہ کی شہید ہو چکی تھی، بازو بی بی کا شہید ہو چکا تھا، پہلو بی بی کا زخمی ہو چکا تھا، چہرہ رسول کی بیٹی کا زخمی تھا۔ بس جب دروازے پہ آگ لگ گئی اس کے بعد بطول زیادہ دیر حجرے میں رہتی تھی۔ یا علی میری اولاد کو کہے مجھ سے کم ملا کرے، یا علی میرے بچے میرے پاس آتے ہیں میرے زخم دیکھتے، یا علی اب مجھے تنہا رہنے دے۔ بس جب یہ آخری شب آئی ہے نا جس شب میں ہم بیٹھے ہیں، بس کتاب کہتی آج کی شب میں بی بی نے علی سے خواہش کی، یا علی میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ زخمی زہرا کو علی نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ جیسے شام میں سجاد نے سکینہ کا جنازہ۔ اب اس سے زیادہ چھپا کے اور میں کیا کروں؟ زخمی زہرا کو لے کے قبر رسول پہ علی آئے، بی بی زہرا بابے کی قبر میں بیٹھ گئی۔ بابے کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی، چند دن پہلے تو رسول نے دنیا چھوڑی تھی۔ بابے کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے جو بی بی نے لوہے کی سطر پڑی ہے، گھر تک بستر تک اس سطر کو سوچ کے رونا۔ آج کی رات بی بی بابے کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی بابا اب میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب تیری زہرا جینا نہیں چاہتی، بابا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بابا مجھے اب صحیح سانس نہیں آتا، بابا مجھے مٹی پہ لیٹا نہیں جاتا، بابا تیری بطول بڑی زخمی ہو گئی ہے، بابا میں امت کے مظالم سے تھک گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں۔ بس قبر مصطفیٰ پہ اٹھی، خبر ہو گئی کہ آج آخری رات ہے۔ بس واپس آئی تو فرمایا یا علی اب میرے پاس بیٹھ جائیں۔ علی ریت میں بیٹھ کے آج کی رات کی بی بی کی آخری باتیں سنو۔ بی بی رو کے کہتی یا علی جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نبی کی بیٹی، یا علی میں نے ہمیشہ کوشش کی تیری عزت میں کمی نہ آئے۔ فرمایا بطول تو نے میری تائید کا حق ادا کیا۔ بی بی رو کے کہتی میں محمد کی بیٹی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایک چیز معاف کر دینا، چند دن ہو گئے ہیں میں تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا، یا علی میری مجبوری ہے، میرا ہاتھ زخمی ہے۔ اچھا جنہوں نے ہائے کہہ کے یہ جملہ سنا نا ان کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب بی بی زخمی ہوئی تھی نا تو مولا حسن اور حسین قبر رسول پہ گئے تھے، جو ذاکرین بھی اختر روایات میں پڑھتے ہیں، اپنے مضمون میں پڑھتے ہیں کہ شہزاد نانا کی قبر پہ گئے تھے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں مولا حسن کا نوحہ لکھا ہے، اس نوحے کی ایک سطر پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسن نے قبر زہرا پہ آ کے اپنا رخسار رکھ کے نوحے کی ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر سے مدینے کی دیواریں کانپ گئی تھی۔ اب اللہ جانے یہ عزادار ماتمی کیسے جملہ برداشت کریں گے۔ مولا حسن نے قبر محمد میں منہ رکھے گا نانا تیری عزت کی قسم ہے اب میری ماں سے نماز میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، اب میری ماں کی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں، 19 وصیتیں ہیں، پوری پڑھ نہیں سکتا، 2 یا 3 سنو۔ بی بی کہتی یا علی میری پہلی وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی رات کی طریقی میں آدھی رات جب ڈھل جائے خاموشی سے میرا جنازہ اٹھا لینا، یا علی جن صحابہ کا میں نام لے رہی ہوں صرف انہیں اذن اور انہیں اجازت دینا، یہ میرے جنازے پہ آئیں لیکن میری تدفین میں یا علی تیرے سوا کوئی نہ ہو، یا علی مدینے کی گلیوں میں جب سناٹا ہو جائے تو رات کی طریقی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جب بی بی نے کہا نا یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا، مولا امیر المومنین سسکیوں کے ساتھ روئے، رو کے کہتی بطول تیرے بابے سے وعدہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، وہ دیوار پہ لٹکی ہے علی کی وہ ذوالفقار،
जिसने अरब के सूरमाओं के जिगर के खून के जायके को पिया है, अगर तेरे बाबा से वादा ना होता तो अली मदीने की गलियों को लहू से भर देता। लेकिन बतूल अब तू मुझे जाते हुए वसीयत करके जा रही है कि मैं इनको जनाजे से रोकूं, तो फिर बतूल मुझे इतना भी इज़्न दे कि तेरे जाने के बाद अली तलवार निकाल के इन्हें तेरे जनाजे पे आने से रोके। रोके ना या अली, मेरे बाद लड़ना ना, मेरे बाद तलवार ना उठाना। या अली जब ये सो जाएंगे खामोशी में मेरा जनाजा मेरे घर से उठा के ले जाना। अली की आवाज है, बतूल अगर कोई जनाजे पे आए तो रोकना कैसे है? बीबी रोक गई, इन्हें जनाजे पे आने न देना, मुझे इनसे बड़ी नफरत हो गई है। या अली देखे कहते ज़हरा कैसी नफरत है? रोक कहती जब ये घर जलाने आए थे ना तो मेरी ज़ैनब दरवाजे से देख रही थी, मेरी ज़ैनब बड़ी डर गई है, ये ना हो ये मेरे जनाजे पे आए। मेरी ज़ैनब गलियों में रो रो के गए, अम्मा तेरी ज़ैनब किसके पीछे छुपे? यानी मेरे जनाजे में, यानी रात की तरीकी में जनाजा उठा, यानी मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, उस बीवी का नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। या अली अल्लाह उसे एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। या अली अब्बास दुनिया में आए, उसकी हाथ चूम के कहना ज़हरा सलाम कहती थी। उस अब्बास से कहना तेरी माँ फातिमा अपने जख्मी हाथों से तेरे लिबास सी के गई है। या अली मेरी जगीर में मेरे अब्बास का हिस्सा रखना। या अली वो मेरी बेटियों के पर्दों का निगरान है। ये वसीयतें करते करते आखिरी वसीयत पढ़ने लगा हूँ। बीबी फातिमा के कहती या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना, या अली मेरा बंद तबूत बनाना। अली रो के कहते उठाना भी आधी रात को है, उठाना भी सब औलाद के साथ है, तो बंद तबूत में क्यों उठाना है? रो के कहती बेशक किसी उम्मती ने नहीं आना, मेरा हसन मेरे जनाजे पे होगा, मेरा हुसैन मेरे जनाजे पे होगा। या अली अगर तूने जनाजा खुली चारपाई पे उठाया, मेरे बच्चों को पता चल जाएगा माँ कितनी जख्मी थी, मैं बेटों से जख्म छुपाती रही। वसीयत मुकम्मल, आखिरी 2 मिनट बस। अली मस्जिद में चले गए, हसनैन कब्र मोहम्मद पे चले गए। फिजा की चीख आई, जबरील के सर से ताज उतरा, हूरों ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अली मुंह के बल रेत में गिर गए। अली मस्जिद में ऐसे चले जैसे अकबर की लाश पे हुसैन चला। अली मस्जिद में गिरे, हुसैन नाना की कब्र पे गिरे। फिजा दरवाजे पे गिर गई। बतूल दुनिया छोड़ के चली गई। अमीर अल मोमिनीन घर आए, हुजरे में पड़ा हुआ था बतूल का जनाजा। अब मैं बीबी की शहादत पढ़ रहा हूँ ना, चीखे मार के रो रहे हो, हाय कह के रो रहे हो, जितना ऊंचा चाहो रो रहे हो। मुझे बीबी की इज्जत की कसम है। अली कहते उस रात मेरे बच्चे आस्तीन दांतों पे लेके रोते रहे हैं। बतूल की किसी औलाद ने ऊंची आवाज में बैन नहीं किया, ये इसलिए ऊंचा नहीं रो रहे थे कहीं मदीने वालों को पता न चल जाए कि हमारी माँ दुनिया से चली गई है। अली के बच्चे खामोशी से रोते रहे। अली दरवाजे पे कब्जा तलवार पे माथा रख के बैठे रहे। आधी रात ढलने के करीब आई, अली ने आसमान को देखा। अली रोते रोते हुजरे में आए। अली के सर से अमामा उतरा हुआ था, अली के चेहरे पे मदीने की मस्जिद की रेत थी। अली की आवाज आई हसन उठे, हुसैन उठे, मां का जनाजा उठा। अली ने अगले 2 पाए अपने कांधों पे उठाए, पिछला 1 पाया हसन ने पकड़ा, 1 पाया हुसैन ने पकड़ा। जनाजे के नीचे नीचे एक मस्तूर चली। अली की आवाज आई कौन चल रही है? आवाज आई बाबा तेरी ज़ैनब जनाजे पे आ रही है। आवाज आई ज़ैनब घर में चली जा, और तेरा पर्दा बचाने के लिए अली ने बड़ी कुर्बानियां देनी है। इधर जनाजा चलता हुआ शहर में आया। अली की आवाज आई हसन मां का जनाजा वापस हुजरे में ले जा। जनाजा दोबारा हुजरे में आया। थोड़ी देर बाद जनाजा फिर उठा, जनाजा फिर शहर में आया। अली की आवाज आई जनाजा हुजरे में ले जा। अब जिस बंदे के सीने में गोश है, 7वीं मर्तबा जनाजा कांधों पे आया। हसन की आवाज आई बाबा जनाजा बाजार में क्यों नहीं लेके जा रहा? अली की आवाज आई हसन मेरे साथ आ। अली दरवाजे पे लेके गए। मदीने के लोग अली की गली में नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्जिद।
अली की आवाज आई, हुसैन मदीने वालों को सोने दे, अभी माँ का जनाजा ना उठाना। किताबें कहती हैं जो अली के खास सहाबी थे, सलमान और उमर, इन्हें भी इजाजत घर के दरवाजे तक आने की नहीं थी। अली के बाद एक गली के कोने पे रुकना, इंतजार करना, खामोश रात की तरीकी में रसूल के घर से सिसकियों के साथ एक जनाजा उठा। खामोश जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ चला गया। जन्नतुल बकी में जाके अली ने बतूल छुपा दी। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूँ, आखिरी लफ्ज पढ़ने लगा, बिल्कुल आखिरी सतर। जिसका आंसू नहीं आया वो ज़हरा से खिरात मांगे, इसके बाद मैं मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। अली ने जन्नतुल बकी में बतूल दफनाई नहीं, अली ने बतूल छुपा दी। बतूल को छुपाने के बाद अली ने हसन को थामा, हुसैन को थामा। रोते हुए बच्चों को लेके अली घर आ गए। अली घर में आए, ज़हरा की हुजरे का दरवाजा खुला हुआ था, बीबी की मसनद खाली थी, बीबी की तस्बीह बीबी के मुसल्ले पे थी। कभी ज़ैनब माँ की तस्बीह उठा के रोती, कभी हुसैन माँ का बिस्तर दे के रोता, कभी हुसैन माँ की चक्की को दे के रोता। अली के घर में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। यह सुबह नमाज शब का वक्त हुआ, अली ने मुसल्ला इबादत बिछाया। फिजा रो के करी, या अली अभी नमाज की तकबीर न कहना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? आवाज आई, मौला तेरे घर में फिर क़यामत सुगरा आ गई। अली की आवाज आई, फिजा हुआ क्या है? फिजा की आवाज आई, मालिक चराग को रोशन कर। अली ने चराग को रोशन किया। अब जो बंदा मातमी है मातम का हक अदा करना। अली ने चराग को रोशन किया। फिजा के सर के बाल खुले हुए थे, फिजा ने चादर सर में ली, रो के कही, या अली वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो गई, वो दरवाजे पे तेरा हसन सो गया, वो रेत पे तेरी कलसूम सो गई। या अली मैं पूरा घर देख आई हो, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, अल्लाह जाने कहां मट्टी पे सो गया है। अली ने घर के अंदर हुसैन को ढूंढा, अली ने तलवार निकाली, अली मदीने की गलियों में चले, अली कब्र मोहम्मद पे आए। आवाज है, या रसूल अल्लाह हुसैन नहीं मिल रहा। अली रोते रोते जन्नतुल बकी में पहुंचे, मां की कब्र पे मुंह रख के हुसैन रो के कह रहा था, अम्मा वापस घर आ जा, अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, अम्मा तेरा हुसैन अकेला हो गया, अम्मा तेरी औलाद मट्टी पे सो गई, अम्मा तेरा हुसैन